شیعہ جو ہیں قادیانی سے زیادہ آگے، 2 ہاتھ آگے ہیں۔ 2 ہاتھ آگے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حق نواز جھنگوی رحمہ اللہ نے بات کہہ دی۔ شیعہ کا جو عقیدہ آپ نے خود، آپ اسٹریم سے نکل جائیں، اس کی وجہ یہ کام زبردست کیا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تکفیریت ایک ناسور ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ کسی کے دماغ میں چلی جائے تو یا یہ شخص خود پھٹ جاتا ہے یا دوسروں پہ جا کے پھٹ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے کیے ہوئے کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے کیے ہوئے کام کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان کی وہ ساری محنت ضائع جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 104 ہے، فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جو دنیا کی زندگی میں محنت کرتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محنت کام آئے گی، لیکن ان کی ساری محنت بیکار چلی جاتی ہے۔ کیوں بیکار جاتی ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ہی حق پر ہیں، دنیا کی ساری جدوجہد یہ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے فرقے کا نام اونچا ہو جائے، اس لیے کہ ان کے گروہ کا نام اونچا ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے کا، جینے کا، بولنے کا، آزادی کا حق صرف انہیں ہی ہے، باقی فرقوں کے ماننے والے انہیں چاہیے کہ وہ انہی کے عقائد پہ کاربند ہو جائے۔ جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں، جو یہ بولتے ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں، دوسرے بھی وہی مانیں۔ جنت میں صرف انہوں نے ہی جانا ہے، باقی کسی نے جنت میں نہیں جانا۔ جنت کے ٹکٹ فروخت کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، ٹھیکے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، بلیک میں ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں جنت کے، اور انہی کے مولوی صاحبان دے رہے ہیں، جس کو چاہیں گے دیں گے اور جس سے چاہیں گے روک لیں گے۔ تو یہ جو تکفیریت ہے یہ ایک فتنہ ہے، اور یہ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب چھوڑ دیں ان مسائل کو، کیوں ان مسائل پہ گفتگو کی جاتی ہے، کیوں تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، تاریخ تو مجوسیوں نے لکھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب اسلام کے موضوعات پہ بات کی جائے تو یہ تکفیری اس شخص کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چند ساتھیوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر الہاد کے خلاف کام ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الہاد مسلم معاشروں کے اندر پھیل رہا ہے، اور میں نے اس پر گفتگو کی ہوئی ہے کہ الہاد کی پھیلنے کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے، اس طرح کی تکفیری سوچ بھی ہے، یہ مذہبیت بھی ہے جو خود کو ہی صرف حق سمجھتی ہے اور دوسروں کو باطل سمجھتی ہے۔ ناسبی سوچ، یہ جو ناسبیت ہے یہ الہاد کا ایک بہت بڑا سبب ہے، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ جو ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ الہاد کا شکار ہو جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ناسبی ہوتے ہیں۔ ناسبیت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ الہاد سے ہی ایک میں اس کو بڑا فتنہ سمجھتا ہوں، ناسبیت کو دجال سے بڑا فتنہ کہتا ہوں ناسبیت۔ تو بہرحال آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ الہاد کا جو یہ پلیٹ فارم ہے جس پر شیعہ سنی دونوں مل کر مشترکہ طور پہ کام کر رہے ہیں، اس پر تو مسلمان خوش ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کہ جناب ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو رہے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ہماری مشترکہ کوشش مشترکہ دشمن کے خلاف ہے، اور یہ مسلمانوں کو متحد کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشروں کے اندر الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، کہ یہ کمپین چلائی جا رہی ہو کہ آپ شیعہ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، آپ سنی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ شیعہ سنی کی شادی نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی نفرت کی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں، وہاں پر علماء کرام جب ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھیں، لوگوں سے سوال جواب لیں اور لائیو ان کے ساتھ گفتگو کریں جس پہ سنی بھی بیٹھے ہیں اور شیعہ بھی بیٹھے ہوں، یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کا عقیدہ بالجبر تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ کہیں کہ دوسرا شخص وہ بھی میرے نظریات کے اوپر آ جائے۔ مثلا میں اگر یہ کہوں کہ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب حفظہ اللہ وہ شیعوں کے سارے عقیدوں کے اوپر آ جائے، وہ سارے کے سارے ان نظریات کے اوپر آ جائے جو میں مانتا ہوں، وہ شیعہ بن جائے، تو یہ بات نہیں ہو سکتی، اور نہیں یہ کہا جا سکتا ہے جناب کہ ظاہر عباس بھائی آپ ان کو سنی بنا دیں، یا وہ بھی وہ باتیں کرنے لگ جائیں، ان عقیدوں کو ماننے لگ جائیں کہ جن کو سنی مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا وہ صحابہ کے بارے میں ان نظریات کے اوپر آ جائیں کہ جس پر دوسرے لوگ ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم ہو جہاں پر لوگ اپنے اپنے عقائد کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور وہاں صرف خالصتاً اسلام کی بات ہو، الہاد کے فتنے کے خلاف ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ
ہمارے ہاں دوسروں سے مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ یہ کام کیسے کر رہے ہیں، وہ تو کافر لوگ ہیں اور وہ تو اسلام سے خارج ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کی اسٹریم کے اندر ایک تکفیری آیا کہ جس نے ایک اس پلیٹ فارم کو خراب کرنے کی کوشش کی، فساد ڈالنے کی کوشش کی کہ جو مسلمانوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، سنی شیعہ دونوں وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور الہاد کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کو اس پلیٹ فارم کے اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں اس پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں؟ اس ماحول کو بھی آپ خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تکفیریت ہے نا، یہ مسلمانوں کے بڑے دشمن ہے۔ جہاں ملحدین ہیں وہیں پر یہ تکفیری بھی ہیں۔ اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، تکفیریوں، تم میں اور ملحدین میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح یہ بھی مسلمانوں کے اسی طرح دشمن ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں یہ ملحدین کے ساتھ، بلکہ یہ بہت بڑا سبب ہے، ذریعہ ہیں یہ لوگ الہاد کا، کہ نوجوان جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس پر میں اپنا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ علی معاویہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی، تو ان کا نام علی معاویہ ہے، اور یہ علی معاویہ کا جو نام ہے، آپ خود سوچیں کہ امام علی علیہ السلام کے نام کا مطلب ہے بلند ہونا، وہ ذات جو بلند ذات ہے، اور معاویہ کے نام کا مطلب آپ ڈکشنری کے اندر خود دیکھ لیں، منجد کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ان کا نام ہے، یہ آزاد ہے اپنا نام رکھنے میں۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ کیا قادیانی کے ساتھ تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ قادیانی کے ساتھ جی، یعنی اس کے ساتھ مل کے یا اس کو؟ اس کے ساتھ مل کے۔ بھائی وہ جب یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے یہودی کے ساتھ مل کے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں کسی کو۔ صحیح۔ تو میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ میں نے اصل میں آپ کی کچھ لائیو سٹریمز دیکھی تھی جس میں آپ بہت اچھا جواب دیا ہے مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب نے۔ شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے ایتھیسٹ کو، قادیانی ایک ہوتے ہیں کیا؟ یہ ہے نا اصل درد ان کے اندر، شیعہ کے ساتھ کیوں بیٹھ گئے، شیعہ کے ساتھ مل کر کیوں اسلام کا دفاع کر لیا، کیوں ایسا کیوں کیا؟ یہ ان کے اندر اصل جو درد پیدا ہو رہا ہے نا، جو ان کی مدارس کے اندر جو سوچ ڈالی جاتی ہے، جس طرح گریسنگ کی جاتی ہے آئل لگا کے، جو ان کو جو تیار کیا جاتا ہے، یہ وہ اس سوچ کا نتیجہ ہے۔ نہیں، شیعہ جو ہے قادیانی سے زیادہ آگے، 2 ہاتھ آگے ہیں۔ 2 ہاتھ آگے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حق نواز جھنگوی رحمہ اللہ نے بات کہہ دی۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں نے تو یہ بات حضرت حق نواز جھنگوی سے ہی سنی ہے، اس کے علاوہ ان کے عقائد بھی ایسے ہیں۔ دیکھیں، مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کا جو تعلق ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے، اور یہ وہیں کے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے انڈیا سے تعلق ہے، اور ان سے اگر آپ پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی میں بالکل دیوبندی ہوں، سارے عقائد کو دیوبندیت کے مانتا ہوں، اور یہ ان کا حق ہے، اس میں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بھائی ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، وہ حق سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو سمجھ سکتا ہے نا، کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا۔ لیکن ان کا آپ فیصلہ دیکھیں کہ واجدی صاحب نے ان کو کتنے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر آپ قادیانیوں کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں تو آپ ہم سنیوں کا موقف وہ شیعہ کے حوالے سے کیا ہے، ابھی آپ آگے بھی دیکھتے جائیں۔ شیعہ کے عقائد بھی ایسے ہیں۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی ہے، مجھے شیعوں کے عقائد سے کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے، میں یہاں فرقہ پرستی بات نہیں کرتا ہوں، اور اگر عامر بھائی ہوتے تو ابھی تک کہ آپ کو نکال بھی دیا جاتا، لیکن شکر منائے کہ آپ عامر بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے آ کے ایک لوڈڈ کوشچن کیا کہ اچھا پہلے یہاں پھنسوں گا میں کہ قادیانی کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے، اب آپ نے دوسرا مقدمہ قائم کیا، پہلا مقدمہ، دوسرا مقدمہ قائم کیا کہ چونکہ قادیانی کم درجے کے کافر ہیں اور شیعہ کائنات کا غلیظ ترین بدترین کافر ہے بقول حضرت نواز جھنگوی رحمہ اللہ کے، لہٰذا ثابت ہوا کہ چونکہ اچھا یہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا کہ شیعہ کافر ہیں، یہ جو تکفیری مائنڈ سیٹ ہے، یہ سنیوں کے اندر بہت کم لوگ ہیں، یہ اکثریت میں نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، نہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں، آپ ان کو گنتی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے لوگ ہیں، یہ تو بس یہاں پر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر مخصوص حالات کے تناظر میں قائم کیے ہوئے لوگ ہیں، وگرنہ ان کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں۔
یعنی آپ اہل سنت والجماعت کے اندر دیکھیں جو برصغیر پاک و ہند کے اندر ہے، جو دو بڑے سیکٹ ہیں، دیوبندی اور بریلوی، بریلویوں کو آپ اگر ایک سائڈ پہ رکھیں تو دیوبند کے جو اکابرین ہیں کسی نے بھی شیعہ کے کفر پہ بات نہیں کی، سب نے لکھا ہے کہ یہ ہم علل اطلاق نہیں شیعہ کی تکفیر نہیں کرتے. یعنی دارالعلوم دیوبند سے آپ دیکھ لیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے آپ لیں تو مولانا رفیع عثمانی اور شفیع عثمانی اور پھر تقی عثمانی صاحب تک، میں نے ریسنٹلی آپ کو فتویٰ دکھایا، دیوبند کے کسی عالم نے بھی، معتبر جید علماء نے علل اطلاق شیعہ کی تکفیر نہیں کی، نہ قدیم زمانے کے، نہ دیوبندی متقدمین، نہ متاخرین. ہاں یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جو ان عقائد کو مانتا ہے، مثلا تحریف قرآن کا قائل ہو، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت کا قائل ہو، اس بات کا قائل ہو کہ جبریل امین سے وحی لانے میں غلطی ہو گئی، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو ان عقائد کو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور یہ صرف شیعہ نہیں کافر ہو جائے گا ان عقائد کو ماننے سے. اگر ایک سنی مانتا ہے کہ قرآن محرف ہے، اگر ایک سنی یہ مانے کہ جبرائیل سے وحی لانے میں غلطی ہو گئی، وہ بھی کافر ہے. مولانا فضل الرحمان مانے، الیاس قادری مانے، خود میں ہی کیوں نہ مانوں، اسلام سے نکل جائیں گے. یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، کوئی بھی اگر ان عقائد کا قائل ہو تو دیوبند قیود کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں تکفیر کا، وگرنہ تو علل اطلاق کسی دیوبندی جید عالم دین نے، جو ان کے معتبر علماء ہیں، فقہا ہیں دیوبند کے، وہ شیعہ کی تکفیر کے بات نہیں کرتے. اور یہ بہت بہترین بات ہے علماء دیوبند کے اندر. تو واجدی صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ یہ صرف تمہاری مسجد کے لوگ کہتے ہیں یا پورے فرقے کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، لہٰذا شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا. نہیں حضرت، اڈنہ جنگی رحمہ اللہ کا تو نام بھی نہیں لیا میں نے لیا ہے. آپ اس کو مسترد کرتے ہیں؟ نہیں، میں مسترد نہیں کرتا، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو پھر دیکھیں تو وہ اتفاق کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں ان کی بات کو، تو اس کا مطلب ہے وہی ہے. تو جو یعنی خود کو دیوبندی کہنے والے ہیں، کیونکہ یہ اگر اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہیں گے یہ لوگ جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی، تو معاشرے میں اپنا مقام کیسے پیدا کر سکیں گے؟ تو حالانکہ ان کے اکابرین نے شیعہ کو کافر نہیں کیا. نام نہ بات تو وہی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو دیکھیں شیعوں کے اندر، شیعوں کے تعلق سے عالم اسلام کا جو متفقہ فیصلہ وہ کیا ہے؟ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت کا، اہل سنت کی میں بات کروں کہ جو شیعہ کے حوالے سے، وہ کیا بات ہے؟ مفتی مولانا منظور نعمانی والا استفتاء مت دکھائیے گا مجھ کو، کیونکہ شیعہ حضرت مولانا منظور سے پہلے بھی تھے. ہاں نہیں حضرت، میں تو فی الحال تو ابھی عقائد پہ بات کر رہا ہوں نا شیعہ کے. ہاں نہیں مجھے بات ہوگی نا. آپ جب یہ کہیں گے قادیانیوں کے تعلق سے متفقہ فتویٰ عالم اسلام کا، شیعوں کے تعلق سے مجھے بتائیے فتویٰ کون سا ہے؟ حضرت میں بھی تو عقائد کی بات کر رہا ہوں نا، شیعہ کی، شیعہ کے عقائد پہ تو بات کریں. وہ پھر اسلام وہ تو تب ثابت ہوگا نا جب ان کے عقائد. میں جن حضرات کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ اپنی شیعیت کی، اور بیٹھتا نہیں ہوں، یعنی ظاہر بات ہے کہ ہم مختلف لوگوں پر جگہ پر کام کرتے ہیں. میرے چینل کے اوپر کبھی وہ حضرات نہیں آتے، میں ان کے چینل پر نہیں جاتا ہوں، الا یہ کہ ہم کسی ایسی جگہ ملیں جو نیوٹرل ہے، وہاں پر وہ آ جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جن حضرات کے ساتھ مجھے آپ دیکھتے ہیں وہ شیعیت کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، وہ اسلام کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے؟ حضرت یہ تو وہی بات ہو گئی نا جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، ہم یعنی تو پھر امام تحریف کے قائل ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، وہ تو تحریف کے قائل ہیں. اب یہ سنیے گا اس شخص کی بات، اس نالائق انسان کی گفتگو آپ نے سنی کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جن اماموں کو مانتے ہیں وہ امام تحریف قرآن کے قائل ہیں. اس سے اگر میں پوچھوں نا کہ شیعہ کن کو امام مانتے ہیں تو اسے نام بھی نہیں پتا ہوگا. امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک شیعہ جن کو امام مانتے کوئی ایک بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے کہ یہ قرآن محرف ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام نے اس قرآن کو جمع کیا ہے. لیکن ان کو کیا ہے، دماغ میں وہی پڑھایا گیا اور ان کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، شیعہ کے خلاف. اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں میں نفرت ڈالنے کے لیے. تو جناب شیعہ کے امام، شیعہ کن کو امام مانتے ہیں؟ شیعہ کے امام ہی الگ ہیں، ان کا قرآن الگ ہے، نماز الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ عالم اسلام اہل سنت کا متفقہ جو فیصلہ ہے شیعہ کے حوالے سے، جس طرح مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کفر کا نہیں ہے، وہ اسلام کا ہے، لیکن یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیں یہ جو دیکھیں
اب مجھے پھر عالم اسلام کا متفق فتویٰ دکھا دیجیے جو جس طرح قادیانیوں کے تعلق سے نا، چونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ قادیانیوں سے بدتر ہے، تو اب مجھے بتائیے قادیانیوں کا تو ہو گیا متفقہ، اب مجھے شیعوں کے تعلق سے بتائیے. حضرت میں آپ سے وہی تو سوال کر رہا ہوں کہ شیعہ کا جو عقیدہ آپ نے خود، آپ اسٹریم سے نکل جائیں، اس کی وجہ یہ کام زبردست کیا، اور یہ کام اس کے ساتھ پہلے ہونا چاہیے تھا. ان کو نکال دینا چاہیے اس طرح کی اسٹریم سے، اور نہ صرف اسٹریم سے بلکہ ان معاشروں کے اندر بھی ان پر پابندی لگنی چاہیے. میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اس تکفیر پہ پابندی نہیں لگائیں گے، ان کو روکیں گے نہیں، ہمارا معاشرہ جنت نظیر نہیں ہوگا، امن کے اندر نہیں آئے گا. پورے معاشرے کا امن تباہ برباد کر دیا ہے دوسروں کو کافر کہہ کر. یہ کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے، فلاں مسجد والا کافر ہے، فلاں پگڑی والا کافر ہے. یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے انہوں نے، مسلمانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. یہ کہ آپ اس اسٹریم کو اس فرقہ واریت کی لعنت سے آپ یہاں ملوث کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی فرقہ واریت کی باتیں ہوں، جو آپ لوگ لٹرلی، جو آپ کا پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا، وہ یہی مسئلہ ہے. یہ کافر وہ کافر، چلو بھائی اس کو جلاؤ، اس کو نکالو، اس کی موب لنچنگ کر دو. آپ پوری زندگی اسی میں پڑے رہے، اسی لیے آپ کچھ نہیں کر سکے. یہ بہت افسوس کے ساتھ ایسا ہی ہے. اور جس طرح انہوں نے مرض کی نشاندہی کی ہے مفتی صاحب نے، بہت بہترین بات انہوں نے کی کہ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں. جو امت کے بنیادی مسائل ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں کن مسائل پہ بات کر رہا ہوں، انہی کے اوپر تو بات کر رہا ہوں کہ کیوں ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، کیوں سنی شیعہ کے اندر دوریاں پائی جاتی ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، کس طرح سے لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. آگے یہ جملہ نوٹ کیجئے گا. آپ اسلام کی حقانیت کو اسی لیے ثابت نہیں کر سکے. اسلام کی حقانیت کو ہم اسی لیے ثابت نہیں کر سکے، کس وجہ سے؟ کہ ہم انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے، ہمیں الجھایا گیا، پیش در پیش ہمیں لڑایا گیا، ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو تکفیری مائنڈ سیٹ کے ہیں، کہ جو مسلمانوں کو جدا کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں. کوئی عالم اگر تحقیق کی بات کرے اسے اسلام سے نکال دیتے ہیں، مار دیا جاتا ہے، قتل کے فتوے لگائے جاتے ہیں، مرتد کہا جاتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے، جمگٹھا اکٹھے ہو کر لوگ اور حملے کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر جلا دیا جاتا ہے. کیا اس طرح ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا؟ قادیانیوں کے تعلق سے امت کا متفقہ فیصلہ ہے، ہم امت کے متفقہ فیصلے کے ساتھ ہیں. مجھے بتائیں کیا مفتی رفیع صاحب کا یہی فیصلہ تھا؟ کیا آپ یہی رویہ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کریں گے؟ کیا آپ یہی رویہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کریں گے؟ نہیں کریں گے، اور نہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ ایک بہت ہی لمیٹڈ سوچ لے کر آتے ہیں نا کہ جی بس جھنگ سے جو چلی تھی تو پھر وہ پوری دنیا کے اندر پھیلنی چاہیے، دیٹس ناٹ رائٹ. وہ ایک اپروچ ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہ تردید کر رہے ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں، بس ٹھیک ہے وہ ہے، پاکستان کا آپ کا مسئلہ ہے، آپ ہمارے اوپر نہ تھوپا کریں اور نہ ہماری اسٹریموں پر آیا کریں اس طرح کی باتیں لے کر. تو یہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ وہ ان کی سوچ کے اوپر آ جائے. اگر کوئی نہیں آتا تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، ایسا شخص سنی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد مفتی صاحب کے خلاف بھی یہی کمپین چلنے والی ہے کہ مفتی صاحب بھی سنی دیوبندی نہیں رہے ہیں. لیکن خیر بہرحال آپ کمنٹس میں دیکھیں گے، آپ لوگوں سے سنیں گے تو وہ اس کوشش کو سراہ رہے ہیں کہ جہاں پر سنی شیعہ اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے اسلام کا دفاع کریں. یعنی یہ بہت بڑا عظیم کام ہے کہ جو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہو رہا ہے، جہاں سنی بھی بیٹھا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہے اور گفتگو کر رہے ہیں موضوعات کے اوپر. اور میں ان سے کہنا چاہوں گا مفتی صاحب سے بھی کہ آپ ان کی باتوں میں نا ان سے گھبرانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کی اکثریت وہ آپ کے اور شیعہ دونوں کی جو ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، کوشش ہو رہی ہے، اس کو سراہ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. کمنٹس میں آپ دیکھ لیں، لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ نفرت کرنے والا یہ شرذمہ قلیلہ ہے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.